ذرا سوچیے، پہیا، پرنٹنگ پریس اور پھر انٹرنیٹ۔ انسانی تاریخ میں کچھ ایجادات ایسی ہوتی ہیں جو سب کچھ بدل دیتی ہیں، لیکن کیا ہو اگر ہم ایک ایسی تبدیلی کی دہلیز پر کھڑے ہوں جو ان سب سے بھی کہیں بڑی ہو؟ اور یہ تبدیلی لانے والی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ پہیے سے لے کر انٹرنیٹ تک ہر ایجاد نے ایک نیا انقلاب برپا کیا۔ تو اب جو بڑا سوال ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس فہرست میں اگلا نام سنگولیرٹی کا ہوگا؟ یہ وہ ممکنہ موڑ ہے جو شاید انسانی تہذیب کی سب سے بڑی چھلانگ ثابت ہو۔ تو یہ سنگولیرٹی آخر ہے کیا بھلا؟ اس کے مستقبل پر کوئی بھی بات کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس لفظ کا، اس آئیڈیا کا اصل مطلب کیا ہے اور اس کے ہماری دنیا کے لیے کیا معنی ہیں۔ ٹیکنالوجیکل سنگولیرٹی، اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب مشینیں اتنی ذہین ہو جائیں گی کہ وہ خود کو ہم سے بہتر، ہم سے تیز، بہتر بنانا شروع کر دیں گی، اور اس کے بعد ترقی کی رفتار اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ ہم انسانوں کے قابو سے باہر ہو جائے گی۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں تبدیلی دھماکہ خیز ہو جاتی ہے۔ اس سفر کو سمجھنے کے لیے 3 سٹیپس دیکھنے ہوں گے۔ پہلا تو ہے موجودہ اے آئی جو ہم سب استعمال کر رہے ہیں، یہ محدود ہے اور انسانی ہدایات پر چلتی ہے۔ اچھا، پھر آتا ہے اے جی آئی یعنی آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس۔ یہاں مشینیں انسانوں کی طرح کسی بھی موضوع پر سوچ اور سیکھ سکتی ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا قدم اے ایس آئی یعنی آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس، ایک ایسی ذہانت جو دنیا کے تمام انسانوں کی ملی جلی ذہانت سے بھی کہیں زیادہ ہو۔ سنگولیرٹی کا اصلی آغاز اسی مرحلے سے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب بھی اتنی بڑی، اتنی طاقتور ذہانت کی بات ہوتی ہے تو 2 ہی رد عمل سامنے آتے ہیں، یا تو خوف یا پھر امید۔ اور آج دنیا بھر کے سائنسدانوں اور دانشوروں کے درمیان اسی موضوع پر ایک بہت گہری بحث چھڑی ہوئی ہے۔ ایک طرف تو ہے خوف کا پہلو کہ اگر یہ سپر انٹیلیجنس بے قابو ہو گئی اور اس کے مقاصد ہم سے الگ ہو گئے تو کیا ہوگا؟ یہ ہمارے وجود کے لیے ہی خطرہ بن سکتی ہے، یعنی انسان بمقابلہ مشین کی صورتحال۔ لیکن دوسری طرف ایک بالکل مختلف تصویر بھی ہے، امید کی تصویر۔ یہ ہے انسان اور مشین کی شراکت داری کا نظریہ۔ اس کے مطابق یہی ٹیکنالوجی ہماری اپنی ذہنی صلاحیتوں کو اتنا بڑھا دے گی کہ ایک نئی، ناقابل یقین پارٹنرشپ شروع ہوگی۔ اور اس خوف کو صرف کہانیاں نہ سمجھیں۔ اسٹیفن ہاکنگ جیسے عظیم سائنسدان نے خود خبردار کیا تھا کہ مکمل مصنوعی ذہانت کا بن جانا انسانی نسل کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور صرف وہی نہیں، ایلون مسک جیسی شخصیات بھی مسلسل اے آئی کے لیے سخت عالمی قوانین اور حفاظتی اصولوں پر زور دے رہی ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم غلط جگہ پر دھیان دے رہے ہیں؟ کچھ مفکرین کا ماننا ہے کہ اصل مسئلہ ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں، بلکہ اصل مسئلہ ہے اس کا استعمال کرنے والا، یعنی خود انسان۔ اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہر طاقتور ایجاد، ہر طاقتور ٹیکنالوجی ایک 2 دھاری تلوار ثابت ہوئی ہے، یعنی بات ٹیکنالوجی کی نہیں بلکہ اسے استعمال کرنے والے کی نیت کی ہے۔ مثال کے طور پر بارود کو ہی لے لیں، اس سے دفاع بھی ہوا اور تعمیرات بھی، لیکن اسی سے تاریخ کی تباہ کن جنگیں بھی لڑی گئیں۔ پھر ایٹمی توانائی کو دیکھیں، اس نے ہمیں صاف بجلی کا ذریعہ دیا، لیکن اسی سے ایٹم بم بھی بنے جو انسانیت پر سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ تو ہر بار کہانی ایک ہی رہی، مسئلہ ٹول میں نہیں، ٹول چلانے والے میں تھا۔ تو یہ ساری بحث ہمیں ایک بہت ہی گہرے، بہت ہی بنیادی سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ فرض کریں کہ مشینیں ذہانت میں ہم سے آگے نکل بھی جاتی ہیں، تو کیا وہ انسان بن سکتی ہیں؟ کیونکہ انسان کی پہچان صرف اس کی ذہانت تو نہیں ہے نا۔ آخر وہ کیا چیز ہے جو ہمیں انسان بناتی ہے؟ ہمارا ضمیر، ہمارے جذبات، ہمارا وجدان، روحانی تجربات اور سب سے بڑھ کر ہمارا اخلاقی شعور، صحیح اور غلط کی تمیز۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں صرف ایک ذہین مخلوق نہیں بلکہ ایک اخلاقی مخلوق بناتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مشین کبھی یہ خصوصیات حاصل کر سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ٹیکنالوجی کی بحث سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ تو شاید مستقبل میں جو مشینیں ذہانت میں ہم سے کہیں آگے ہوں گی، ہماری اصل طاقت ہماری بنائی ہوئی ٹیکنالوجی نہیں ہوگی، بلکہ ہمارا اپنا شعور اور ہماری اخلاقی بصیرت ہوگی۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں ہمیشہ ہمیشہ مشینوں سے الگ رکھے گی۔ تو ایک طرف خوف ہے، دوسری طرف امید، لیکن کیا کوئی تیسرا راستہ بھی ہے؟ ایک ایسی تہذیب کا تصور جو نہ تو انسان کی فتح ہو اور نہ ہی اس کی شکست۔ ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں یہ مقابلہ ہے ہی نہیں، بلکہ ایک نئی تہذیب ہے جہاں انسان اور مشین ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اس دنیا میں مشینیں تمام ڈیٹا اور تجزیے کا کام سنبھالیں گی،
جبکہ ہم انسان انہیں اخلاقی سمت اور زندگی کا مقصد فراہم کریں گے۔ اگر ایسا ممکن ہو گیا تو سنگولیرٹی انسانیت کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئے روشن فکری دور کا آغاز ہوگی۔ اور بالآخر بات گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے کہ سب سے اہم سوال یہ نہیں کہ مشین کتنی ذہین ہوگی، بلکہ یہ ہے کہ انسان کتنا باشعور ہوگا۔ مصنوعی ذہانت کا مستقبل دراصل انسانی شعور کا امتحان ہے، اور ہماری اپنی ذمہ داری، ہماری حکمت اور ہماری اخلاقیات ہی یہ فیصلہ کریں گی کہ آنے والا کل کیسا ہوگا۔